بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا الى غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں نسب کا بہت زیادہ شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے، یعنی شریعت کبھی بھی ایک اسلامی معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ایسا بچہ ہو جس کا نسب معلوم نہ ہو، اور یہی وجہ ہے اسلامی معاشرے میں اور کفر کے معاشرے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام نکاح پر اسی لیے زور دیتا ہے، زنا کے راستے اسی لیے بند کرتا ہے، بدکاری کے راستے اسی لیے بند کرتا ہے، جو کام اس برے کام کی طرف لے جاتے ہیں ان کاموں سے اس لیے منع کرتا ہے تاکہ کسی کا نسب مشتبہ نہ ہو۔ اور جہاں پر نکاح کا رواج نہیں ہوتا، جہاں پر نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، اس کا فروغ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر لوگوں کا نسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میری والدہ کون ہے، لیکن والد کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنے والے شخص کا خاندانی نظام محفوظ ہوتا ہے، اور اسلام سے دور شخص کا خاندانی نظام محفوظ نہیں ہوتا۔ مغرب کی خاندانی نظام کی تباہی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کو بوجھ سمجھ لیا ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کا والد کوئی اور ہو اور وہ نسبت کسی اور کی طرف کر دے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو اس کا والد ہے اسی کی طرف نسبت کرے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس قوم کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو کم سمجھا جاتا ہے، نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی بڑے خاندان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ جب اس خاندان سے، جس طرح بعض لوگ سید نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کے سید لکھتے ہیں، کوئی حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نسب نہیں ملتا لیکن وہ صدیقی لکھتے ہیں، کوئی فاروقی لکھتا ہے، کوئی قریشی لکھتا ہے، کوئی عباسی لکھتا ہے۔ اب آیا وہ واقعتاً اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو یہ اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نسبت اس شخص کی طرف یا اس قوم کی طرف کر رہا ہے جس شخص سے یا جس قوم سے اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ اتنی سخت وعید ہے اس کی۔ اور ایک حدیث میں بخاری ہی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا اس نے کفر کیا۔ اس کو آپ نے کفر سے تعبیر کیا بخاری شریف کی روایت میں۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، شریعت میں اس چیز کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کو معاشرے میں اسٹیٹس خاندان کی وجہ سے ملے۔ ابو لہب کا تعلق قریش سے تھا اور حضرت بلال حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلوں والا، یعنی اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، اتنا لال سرخ تھا۔ اور حضرت بلال، ان کا چھوٹا قد تھا، کالا رنگ تھا، چپٹی ناک تھی، اور غلام
غلام تھے اور حبشی تھے، کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا، لیکن ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ حضور کا چچا تھا۔ تو اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ حضرت بلال کا خاندان بالکل کم تر تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت تشریف لے کر گئے معراج کی شب، تو آپ نے فرمایا مجھ سے آگے ایک شخص کے چلنے کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دی، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے۔ اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہ حبشی تھے تو اپنے آپ کو حبشی ہی ظاہر کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں قریشی ہوں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ جو بات سمجھنے کی ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چونکہ ایک رواج چل پڑا ہے بغیر تحقیق کے چیزیں آگے شیئر کرنے کا، اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بیوی جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے یہ بھی اس وعید میں داخل ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے جس نے اپنی نسبت والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کی اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ خاتون بھی اپنی نسبت والد کی طرف نہیں کر رہی، شوہر کی طرف کر رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے وہ اس لیے نہیں لکھتی کہ لوگوں کو یہ کہے کہ یہ میرا والد ہے، وہ اس لیے لکھتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ شناختی کارڈ میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے والد / شوہر کا نام۔ تو اگر وہ وہاں شوہر کا نام لکھتی ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے یہ نسبت اس لیے کی کہ یہ اس کا شوہر ہے، اس لیے نہیں کی کہ یہ اس کا والد ہے۔ اس لیے اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ حضرت آسیہ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا فرعون کی بیوی، فرعون کی عورت۔ اب حضرت آسیہ کے والد کا نام نہیں ذکر کیا کہ بنت فلاں، بلکہ قرآن نے کہا امرأۃ فرعون۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا تو امرأۃ نوح کہا، یہ نہیں کہا کہ بنت فلاں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی نسبت کرنا جہاں ایک عورت کا نسب معلوم ہے، تو ایسی عورت اگر اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام تعارف کے لیے لکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا نسب مشتبہ ہے، اس کا نسب کسی کو معلوم نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ نہیں لکھ سکتی، ایسی صورت میں اپنے والد ہی کا نام لکھے گی۔ لیکن اتنا بالعموم اس چیز کو یہ کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز حدیث میں آئی ہے، یہ چیز بخاری میں آئی ہے، یہ مسلم میں آئی ہے۔ بخاری میں تو آئی ہے، لیکن اس حدیث کا کیا یہی مطلب ہے جو آپ نے لیا ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ اب اسی حدیث کو پیش کر کے سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں کہ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اور نیچے یہ حدیث لکھی ہوگی۔ اب یہ حدیث کا وہ فہم ہے جو انسان خود کرتا ہے کہ مجھے حدیث سے یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن جب وہ اس حدیث کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا کہ قرآن میں خود شوہر کی طرف عورت کی نسبت کی گئی ہے، فرعون کی طرف اس کی بیوی کی نسبت کی گئی، حضرت لوط کی طرف ان کی بیوی کی نسبت کی گئی، حضرت نوح کی طرف ان کی بیوی کی نسبت کی گئی، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت زینب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، وہ تشریف لائیں، اجازت طلب کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ حضرت زینب آئی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ای الزیان، کون سی زینب؟ تو صحابہ نے فرمایا امرأۃ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی جو زینب ہے وہ آئی ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی عورت کی نسبت اس کے شوہر کی طرف کی جاتی تھی، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بنت فلاں، کہ فلاں کی بیٹی آئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ حدیث
ایک حدیث آپ نے دیکھ لی، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کرتے ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے۔ جب آپ کے سامنے دوسری حدیث بھی آئے گی، قرآن کی دوسری آیت بھی آئے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب، سب پر عمل کرنا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو لیا باقی سب کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ جو مشہور کر دیا ہے کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لکھ سکتی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔